آج ہم بات کریں گے جو ہمارا ایک ٹاپک چل رہا ہے اسی کے اوپر، اور وہ ہے ہمارا ادبی اصطلاحات۔ تو ادبی اصطلاحات میں جو ہم نے پہلے بات کی تھی، اسی سلسلے کو ہم آگے بڑھائیں گے، اور آج ہماری جو ایک نئی، یعنی ہم نے فساد پہ بات کی تھی، بلاغت پہ بات کی تھی، تو آج ہماری دو بالکل ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ہی طرح سے یہ دونوں استعمال ہوتی ہیں، اکٹھی استعمال ہوتی ہیں، اور وہ ہے ایک داخلیت ہے اور ایک خارجیت ہے۔ تو داخلیت جو ہے نا، یہ عربی کا ایک لفظ ہے، اور وہیں سے یہ آئی ہے، داخلہ سے یہ اخذ ہے، اور داخل کے اسم صفت سے یہ بنی ہے، اور اس کا مطلب ہے باطن یا اندر یا اندرون۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ استعمال ہوتی ہے، یعنی اس سے آپ سب جو واقف ہیں اردو کے جو لوگ ہیں، اور اگر ہم اس کو یوں بھی کہا جاتا ہے کہ یہ اپنی ذات میں گم جو ہے، اسے کہا جاتا ہے داخلیت کے معنی میں آتا ہے۔ اندرونی جذبات و احساسات کو بیان کرنا، یعنی یہ تنقید کی اصطلاح ہے، اصل میں یہ تنقیدی ایک اصطلاح ہے، یعنی کریٹیکل آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ٹرم ہے، اور کریٹیکل ٹرم میں یہ آ جاتا ہے، یہ اس کی تعریف یہ کی گئی ہے کہ اندرون جذبات اور احساسات کو بیان کرنا، اور انگریزی میں یہ سبجیکٹیوٹی کا ترجمہ ہے، یعنی جسے ہم موضوعیت بھی کہتے ہیں، اور فنکار جو ہے وہ اپنی ذات کی طرف اس کا رجوع کرنا، کسی بھی معاملے میں اپنے باطن کے اندر جھانکنا، یہ اس کا یعنی تعریف یہ بھی ہے۔ اور فنکار کا اندرونی کیفیات کا فن میں ایسا اظہار کہ جو سننے والے کو بھی یہ لگے کہ یہ جیسے یہ بھی میرے دل کی آواز ہے۔ اور آپ اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ چونکہ خارجیت کی ضد ہے، اور ظاہر ہے چیزیں ضد سے پہچانی جاتی ہیں اپنے جو اپوزٹ ہے اس سے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مطالعہ ذات، یعنی بجائے ادھر ادھر کے اور چیزیں دیکھنے کے، یہ ذات کے مطالعے کا نام جو ہے نا وہ ہے داخلیت۔ اور خارجی دنیا جو ہے اس کا جو رد عمل ہے، وہ جب اس کی طبیعت پر، فنکار کی طبیعت پر ہوتا ہے، تو اس کا اظہار وہ کیسے کرتا ہے، تو اسے کہا جاتا ہے داخلیت۔ مثلاً ایک بہت بڑا کوئی صانع ہو گیا، اور جس قوم یا معاشرے کا وہ فرد ہے فنکار، تو اس نے اس کو کس طرح اس کے جھنجھوڑا اس کو، تو وہ اپنے جذبات کے اظہار کے لیے جو طریقہ کار اختیار کرے گا دلی جذبات کے، وہ داخلیت کے زمرے میں آئے گا۔ بنیادی طور پر یہ 18ویں صدی میں جرمنی والوں نے اس اصطلاح کو استعمال کیا، اور پھر جو رومانویت کے لوگ ہیں، جس میں وہ آپ ورڈز وارتھ ہے، اور ولیم بلیک ہے، یا جو آرٹ کی ایک موومنٹ تھی فرانس میں، رومانٹسزم کی، انہوں نے پھر اس کو استعمال کیا جب یہ ادب میں استعمال ہونے لگی۔ تو ادبی اصطلاحات میں اگر اس کو ہم رکھیں کسی اس میں، تو پھر یہ آتی ہے شعری تخلیق کے ساتھ جو ہے نا، یہ مخصوص ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ قلبی واردات کو یا دلی جو جذبات و احساسات ہیں ان کو ہم بیان کرنا شعر کے اندر، یہ کہا جاتا ہے داخلیت ہے۔ اور اردو میں جو دہلوی شعراء ہیں، یا جسے اب دبستان دلی کہا جاتا ہے، وہ ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ داخلیت کے شعراء ہیں، اور آگے چل کے ہم اس کی آپ کو مثالیں بھی دیں گے۔ اور اس میں یہ ہے کہ جو تشکیک پسندی ہے، جو ذہنی انتشار ہے، جو شکست خوردگی ہے، جو احساس محرومی ہے، جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یاسیت ہے یا مایوسی ہے، اس کا اظہار جو ہے نا وہ کرتے ہیں۔ اور اس کو اگر بہت پیچھے آپ لے جائیں، تو جو اندرون ہے یا جو درون بینی ہے، یہ اصل میں نفسیات کی اصطلاح ہے، اور اس میں اس کو کہا جاتا ہے انٹروورٹ، اور اس میں نرگسیت آ جاتی ہے، جذباتی تعویل اس میں آ جاتی ہے، اور پھر معاملہ بندی آ جاتی ہے۔ یعنی میر کا آپ نے ایک بڑا مشہور میر کا شعر آپ نے سنا ہوگا کہ مجھ کو شاعر نہ کہو میر کے صاحب، میں نے درد و غم کتنے کیے جمع تو دیوان کیا۔ تو اب اس میں وہ اپنے دل کی بات کہہ رہے ہیں۔ عجب تیری ہے اے محبوب صورت، نظر سے گر گئے سب خوبصورت، تو اس کو یوں بھی آپ بیان کر سکتے ہیں۔ اور
پھر اس کو تحریک کن لوگوں نے بنایا؟ جو وجودیت کے جو ماننے والے تھے، یا آپ کہہ لیں کہ ایگزسٹینشلزم کے جو جنہوں نے اس تحریک کو پھر آگے، یعنی اس نظریے کو جنہوں نے آگے بڑھایا، انہوں نے پھر اس کو ایک تحریک کی شکل دے دی، داخلیت کو۔ تو اس طریقے سے کر کے پھر ہم بات جو ہے نا وہ کریں گے۔ اس کے ساتھ ملتی جلتی اصطلاح ہے، اور اس کی آپ کہہ سکتے ہیں ضد ہے، یا وہ اس کی ضد ہے، اور وہ دوسری اصطلاح ہے وہ ہے خارجیت۔ اور خارجیت کو یعنی ایکسٹرنلٹی بھی کہتے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ آپ جو گرد و پیش کے حالات ہیں ان کے اوپر جو ہے نا وہ آپ اپنی جو مدعا ہے اس کا آپ انحصار اس کے اوپر ہے۔ زندگی کی بیرونی سطح کو بیان کرنا، یعنی جو پیکر ہے، جو ظاہر ہے، جو محفل آرائی ہے، جو انجمن برپا ہے، اس کے اوپر بات کرنا۔ اور صورت اور داخلیت اور خارجیت کو یوں بھی بیان کیا جاتا ہے کہ داخلیت جو ہے نا وہ سیرت کو بیان کرتی ہے، اور جو خارجیت ہے وہ صورت کے اوپر بات کرتی ہے۔ تو خارجی دنیا کی خوبصورتی کو بیان کرنا، اس کی بدصورتی کو بیان کرنا، جس طریقے سے وہ ہے نظر آ رہی ہے بظاہر، اس کو دیکھنا۔ اور پھر اس کو یعنی جیسے اس کو سبجیکٹیوٹی کہا جاتا ہے انگریزی میں، اس کو آبجیکٹیوٹی کہا جاتا ہے خارجیت کو۔ اور ظاہری حسن کو بیان کرنا، سراپا نگاری کا بیان کرنا، محبوب کی تعریف کو بیان کرنا، اس کی چال ڈھال کو، اس کا جو ظاہری حسن ہے اس کو بیان کرنا۔ اور یہ شاعری کے ساتھ وابستہ ہے، یہ والی جو اصطلاح ہے یہ۔ اور محبوب کے اجزائے جسمانی جو ہیں، اعضائے جسمانی، ان کو بیان کرنا، اور وہ کس طرح اس کی نشست و برخاست ہے اس کو بیان کرنا، وہ کپڑے کیسے پہنتا ہے، اس میں پہنے میں لگتا کیسے ہے وہ۔ تو مظاہر کی خوبیوں اور خامیوں کو نظر میں رکھ کر کوئی چیز بیان کرنا، یہ خارجیت ہے۔ گہرے دلی جذبات کی بجائے ظاہری جو شکل و صورت ہوگی اس کو بیان کرنا، یعنی اب یہ نہیں دیکھنا کہ اس کے اندر کیا ہے، بلکہ وہ جو جس طریقے سے وہ نظر آ رہا ہے ویسے ہی اس کو بیان کر دینا۔ یا دوسری صورت میں اب یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو مظاہر ہیں، یہ جو معاشرے کی چیزیں ہیں، ان کو بیان ہی جیسے وہ ہیں ان کو اس طریقے سے بیان کر دینا۔ اور اس قسم کی شاعری میں اکثر جو ہے وہ بات کی جاتی ہے سبزہ اور گل و گلزار کی بات کی جاتی ہے، اس کے بعد قدرتی مناظر کی بات کی جاتی ہے، پھر لباس کی بات کی جاتی ہے، کھانوں کی بات کی جاتی ہے، اور دشت و بیاباں کی بات کی جاتی ہے، صحراؤں کی بات کی جاتی ہے، سمندروں کی بات کی جاتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ ستاروں کی بات کی جاتی ہے، چاند کی بات کی جاتی ہے۔ تو اس طریقے سے یہ جو اس کا یعنی یہ بھی ایک تعریف کی جاتی ہے۔ اور یہ امداد امام اسد جو ہے ہمارے ایک نقاد ہیں بہت بڑے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ جب شاعری میں اس قسم کی چیزیں بیان ہو جائیں، یعنی باغ وغیرہ کا ذکر ہو، اور جو چیزیں سامنے آنکھ سے انسان دیکھتا ہے، تو اسے کہا جاتا ہے کہ یہ خارجیت ہے۔ اور اس کا استعمال جو ہے نا وہ سودا نے سب سے پہلے، اگر دہلوی شعراء میں سے شروع دیکھیں تو وہ سودا نے کی، اور بعد میں وہ لکھنؤ منتقل ہو گئے، اور پھر لکھنوی شعراء کے ہاں تو ان کی تو جو پہچان یہ بن گئی کہ وہ خارجیت کے شاعر ہیں۔ اور لیکن خارجیت کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ اس کے اندر بھی کوئی دلی جذبات کی ترجمانی نہیں کی گئی، یا وہ پھر اس میں پھر یہ کہا جاتا ہے کہ خارجیت میں اور سطحیت میں کیا فرق ہے۔ یعنی ایک چیز سطحی ہوتی ہے جو بالکل مانوی تہداری سے آ رہی ہوتی ہے، اور ایک چیز جو ہے نا وہ خارجیت ہوتی ہے، اس میں یعنی چیزیں بظاہر حسن بھی نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر پھر ایک بیان کے اندر تہداری ہوتی ہے، اس کے اندر ایک سے زیادہ تہیں ہوتی ہیں، اور پھر اس کے اندر ایک سے زیادہ معنی پوشیدہ ہوتے ہیں۔ تو یہ بھی آپ ایک چیز ذہن میں رکھیں۔ کتنا شفاف ہے تمہارا پیٹ، صاف آئینہ سا ہے سارا پیٹ۔ تو اب اس میں ظاہر ہے وہ جیسے سندلی پیٹ کی وہ بات کر رہا ہے، اور اس کو وہ بیان کر رہا ہے، اور یعنی یہ وہ چیز ہے کہ جیسے آپ نے فلموں میں دیکھا ہوگا کہ وہ جو ہیروئن ہوتی ہے، یا جو آئٹم پیش کیا جاتا ہے گانے کا، تو اس میں خاص طور پر جو ہے نا اس کے جسم کے مختلف اجزاء جو ہیں یا اعضاء جو ہیں وہ دکھائے جاتے ہیں۔ یعنی اگر اس نے وہ ساڑی کی وہ اس نے بلاؤز پہنا ہوا ہے، یا ہاف سلیو اس نے کوئی پہنا ہوا ہے، تو وغیرہ وغیرہ جسم کے کسی بھی حصے کا کی نمائش، یا اس کے جو خد و خال ہے اس کا بیان، تو یہ خارجیت کہلاتا ہے۔ تو اس طریقے سے کر کے جناب یہ ہماری آج کی اصطلاح ہے۔
جہاں تک جو ہے نا یہ دونوں پوری ہو گئی، اور پھر انشاءاللہ ہم اس سلسلے کو اور آگے بھی بڑھائیں گے۔